ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جو جتنی عدالت کی پروسیڈنگ ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے. عمران ریاض کے والد صاحب نے پرسوں سے ایک درخواست جو کہ مقدمہ آلریڈی سیالکوٹ میں عمران کے اغوا کا کورٹ کی پروسیڈنگ کے اسپرٹ میں کورٹ کی آبزرویشن کے تحت درج کرایا گیا تھا، اس کے تتمہ بیان یعنی کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. اور اب چونکہ جو آپ کے سامنے عدالتی پروسیڈنگ آئی ہے اس میں تمام ریاست کی طرف سے، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پولیس ہے، یا وہ انٹیریئر منسٹری ہے، یا وہ ڈیفنس منسٹری ہے، عدالت میں ایک نوٹیفیکیشن جو ہے پیش کیا گیا جس میں کہا کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو کہ پاکستان میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، ایم آئی ایس آئی اور آئی بی، ان کا ایک کمبائن قسم کا ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے. اور وہاں پہ لازمی طور پر ان کا یہ زبانی بیان ہے کہ ہم نے بہت سی پروگرس کر لی ہے اور اچھی بہت جلد رزلٹس کی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک نوید سنا رہے ہیں، جس کی عدالت نے ان سے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے تھرو جو اس کی جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی پروگرس اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کیا ہے. اب جو آج عدالت میں ایک مزید پیش رفت ہوئی ہے جس میں کہ پولیس کو آج بائنڈ کیا گیا کہ جو عمران ریاض کے والد ہیں اور اس کے وکلاء، وہ دو وکلاء جو ہیں یا میں اور اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کو اکمپنی کریں گے اور ان کو مزید جو ہے وہ اپنے جو مٹیریل ہے اور جو اپنی کنٹینشنز ہیں وہ ریکارڈ پہ رکھیں گے. اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران ریاض خان کو توہین آئی جی پنجاب پہ جو عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کو آئی جی صاحب نے اپنی توہین کنسیڈر کرتے ہوئے ایف آئی اے میں ایک فارمل انکوائری اس پہ شروع کروائی، اور وہ 17 مارچ کو ایک ایف آئی اے نے اس پہ سمن ایشو کیا جس پہ ہم نے بطور عمران ریاض خان کے وکلاء ایف آئی اے سے ٹائم لیا ہوا تھا، جس کے بعد وہ عمرے پہ گیا اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان آیا اور اس کے بعد ہمیں کوئی سمن نہیں آیا. آئی جی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو اس پورے قصے کا مرکزی ملزم عمران ریاض کے والد اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ سمجھتی ہے. اس کی بیسس یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنا پرسنل وینڈیٹا، اپنی پرسنل اینیمیٹی کو نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کے تھرو جو کہ سرکاری ریکارڈ ہے ایف آئی اے کا، وہ سمن جس میں سبجیکٹ میٹر لکھا ہے ڈیفامیشن آف آئی جی پنجاب، یعنی کہ یہ ایف آئی اے نے انڈیپینڈنٹلی جو انکوائری کر رہی ہے وہ ڈیفامیشن آف آئی جی پنجاب پہ ہے. تو اس سے ان کا موٹیو اسٹیبلش ہے. انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں جو ہے وہ ٹائمنگ کا انتظار کیا اور عمران کو ہے وہ مرکزی سہولت کاری کے تحت مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر، جبکہ اس پہ نہ ہی کوئی ایم پی او کا آرڈر تھا، نہ ہی کوئی ڈیٹینشن آرڈر، نہ ہی کوئی پرچہ تھا، ایئرپورٹ پہ ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور حبس بجا میں رکھا اور اسٹیبلش ہوا. اور 9 گھنٹے بعد ایک جعلی فرضی من گھڑت جو ہے وہ سٹوری کریٹ کر کے ڈی سی او کو پروونشل گورنمنٹ کے تھرو انفلوئنس کر کے، اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، متعلقہ پولیس کے ساتھ جعلی سفارشات مرتب کر کے اس کو اپنی طرف سے لیگل فریم ورک میں لانے کی ناکام کوشش کی. اور بعد ازاں ہے وہ جو کہ ثبوت ہمارے پاس ہے، لیکن اس آئی جی کی موجودگی میں، ڈاکٹر عثمان انور کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے. جب یہ عمران ریاض کے مقدمے کا مرکزی ملزم جو ہے وہ اب بن گیا ہے، اس کی زیر نگرانی، اس کے زیر اثر آئی جی پنجاب کے سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ اس مقدمے کی کوئی بھی تفتیش کرنے کے اہل ہوں، بیکاز یہ ایک سٹینڈرڈ پرنسپل آف لا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ آئی جی ہے اور اس کے ماتحت افسر ہیں اس کے خلاف بونا فائڈلی انویسٹیگیٹ کریں گے. لہٰذا ہم یہاں تک تو ہے وہ اطمینان میں ہے کہ عدالت نے جو پریویس آرڈر پاس کیا تھا اس کی بیسس پہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں کہ آزاد ادارے جو ہیں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی بھی ہیں، ان کو عدالت نے بار بار یہ کہا کہ آپ اپنی کوپریشن شو کریں جو اب تک ریکارڈ پہ نہیں آئی لیکن اورل سمیشن آئی ہے. ذاتی طور پر آپ کو بتاتے چلیں، ہمارا مکمل قوی یقین ہے کہ ہمارے ملک کے حساس ادارے، چاہے وہ آئی بی ہے، چاہے آئی ایس آئی، ایم آئی ہے، ان کو پوری کیپیبلٹیز ہیں، فل ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں، ٹیکنالوجیکل، ہیومن ریسورس. یہ ممکن نہیں ہے کہ دیدہ دلیری سے کوئی جیل کے پریمیسز کے اندر سے بندہ اٹھائے، جیل سے باہر نکلتے ہی جیل کی باؤنڈری کے اندر سے بندہ اٹھائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس، جہاں پہ لاکھوں کی فورس ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے اور دنیا کی سب سے لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، اور اگر صرف نیت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض باہر نہ نکلے. یہ تو اپنی جگہ پہ کہہ دیا، چونکہ تمام ادارے ہیں وہ کسٹڈی سے ڈینائی کرتے ہیں. باوجود ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ ہمارے ذرائع، ہماری انفارمیشن اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اور جو انڈائریکٹ ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے ٹائم اینڈ اگین پولیس کے اہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، انہوں نے اس کو مینوپولیٹ کر کے وہ ایک جیل سازی کر کے جیلی ویڈیوز بنائی ہیں جیل کی، جو کہ آپ کے سامنے اس کی کلی کھل گئی ہے. اس وجہ سے ہم ذاتی طور پر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے ذیلی ادارے میں ہے، لاہور میں ہے.
ہم ان کو بار بار جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لازمی طور پر پتہ ہے ہمارے بھی کچھ جو ہے وہ سیف گارڈز میکنزم ہے جس کے تحت ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹریکنگ اور ٹریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لازمی طور پر ہم اس وقت تک کی عدالت کی پروسیڈنگ سے مطمئن ہے, چونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ اس کا فنڈامنٹل پرپز دو پرائرٹیز ہیں. ون ٹو سیکیور اینڈ سیف گارڈ دی لائف آف عمران ریاض اینڈ دین ٹو سیکیور ہز لبرٹی. پہلے اس کی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس کے بعد فوری طور پر اس کا فریڈم ضروری ہے. ہم بار بار پولیس کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو کہتے ہیں ہمارا عمران ریاض خان کا اور اس کی فیملی کا یا اس کے وکلاء کا کسی کا آپ کے ساتھ کوئی اناج رنجش یا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے جانا چاہتے. ہم آپ کو کرمنل چارجز کے اندر جو ہے کرمنل اوفینس میں پروسیکیوٹ کر کے سزا نہیں دلوانا چاہتے. ہم اس کی ریکوری چاہتے ہیں. برائے مہربانی جو ہے ریاست میں وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اب وہ ہوش کے ناخن پکڑیں, ورنہ سونر اور لیٹر لازمی طور پر قانون نے اپنا رستہ ابھی تو لیا ہوا ہے کسی ایک اینگل پہ کہ اس کی لائف اور لبرٹی جو ہے وہ سیکیور کی جائے. اس کے بعد اگر یہ جو ہے وہ اس میں فردر ڈیلے کرتے ہیں تو پھر قانون ذمہ داروں کا تعین کر کے اپنا رستہ بھی جو ہے وہ آگے لے گا. اب یہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کے سامنے ہم جا کے عمران ریاض کے والد کی طرف سے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جس میں آئی جی پنجاب کو جو ہے ایز اے مرکزی ملزم نامینیٹ کیا گیا ہے, اور اگر مزید ثبوت آئے تو مزید لوگ بھی جو ہے وہ اس کیس میں نامینیٹ کیے جائیں گے, وہ ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد جب پروگرس ہوگی تو ہم اب آپ کو اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. پاکستان میں جس کسی ایسے پوٹینشیل کیس کو جب بھی آپ کسٹڈی میں لیتے ہیں تو جو فرسٹ جو ہے اس کا نارمل میکنزم ہے ہمارے اداروں میں وہ مس ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایبیوز کیا جاتا ہے کسی بھی انسان کو, یعنی کہ اس کو لازمی طور پر کسٹوڈیل ٹارچر کی بے شمار شکایتیں جو ہمارے سامنے جو آئی ہیں, اور اس پہ پورے ایک سال جو ہے وہ پوری قوم میں ہر ذی شعور شخص نے جو ہے وہ اپنی کسٹوڈیل ٹارچر کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو جو ازمپشن اٹیچڈ ہے وہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے اس کو ٹارچر کیا گیا, جس کے بعد جو ہے وہ اس کو کسی ایک مخصوص لاہور کے علاقے میں جو ہے وہ کسی اسپتال میں لے کے گیا, جو کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ سرکاری اسپتال جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا اسپتال نہیں ہے. بس اسی طرف ہی بات رہے تو بہتر ہے. مزید اگر ہم جو ہے بہت زیادہ چیزوں کی واضح نشاندہی کریں گے تو اس میں عمران کی جو ہے وہ لائف کو فردر تھریٹس جو ہے وہ آتے ہیں, اور اسی لیے ہم جو ہے وہ اس کو ایز اے لائر رسپانسبلی جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور جس حد تک وہ پبلک ڈومین میں آنے چاہیے اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ اس سے آگے جانے عمران کے یا اس کی فیملی کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. دو بہترین ایجنسیز کی بات ہوئی قبر عدالت میں, انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں مطلوب نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن ہے جس کی آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ پنجاب پولیس کو ہوئی ہے, اور انہوں نے سہولت کاری کی ہے, اور یہی مرکزی ملزم ہے ہمارے مرکزی ملزم ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہ تھورلی مینٹین کیا کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس جو اب تک ہمیں مٹیریل کلیکٹ ہوا ہے, جو اب تک کردار سامنے آئے ہیں, جو جیل کی ویڈیو سامنے آئی ہے, جو ہم نے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے عمران جب اس کو لے کے جا رہے تھے کسی لوکیشن پہ, وہ قطعی طور پر بھی کسی آرمی کے یا کسی سیف ہاؤس میں یا کسی ایسے جو ہے وہ ان کے حساس ایجنسیز کے ہیڈ کوارٹرز کی نہیں ہے, وہ پولیس کی ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں, ہم کب کہتے ہیں وہ ایم آئی کی کسٹڈی میں, ہم لازمی کہتے ہیں کہ یہ جو آئی جی پنجاب صاحب نے جو کام کیا ممکنہ طور پر انہوں نے کسی کی شے کے بغیر نہیں کیا, اور اگر مزید ہمارے پاس ایویڈنس سرفیس ہوئے تو ہم لازمی طور پر جو ہے وہ کوئی امر مانے نہیں رکھیں گے کہ جو بھی ذمہ داران ہے اس کا نام سامنے لایا جائے. لیکن سو فار ہم آپ کو لازمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے جو شواہد سامنے آئے ہیں, مٹیریل یا جو سرکمسٹانسز یا جو ہماری ایکسپرٹ اوپینین ہے, اس میں پاکستان کے دفاعی ریاستی اداروں کا مرکزی براہ راست کردار نظر نہیں آتا. اور جو اگر نظر ہو سکتا ہے ایسا ہم ہو سکتا ہے کہ بیسس پہ ممکنہ طور پر ایک صورتحال کریٹ کر رہے ہیں, تو پیچھے سے جو ہے ان کی بلیسنگز یا ان کی کنسنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو افیکٹونیس جو دکھائی ہے نا, جو پھرتیاں دکھائی ہیں, وہ آئی جی صاحب نے اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی رنجش اور اپنے وینڈیٹا کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ سارا کام جو ہے مرکزی رول میں پلے کیا ہے.